کی بارگاہ سے امید ہے اور دعا بھی ہے۔ اور آپ میں سے کوئی شخص اگر کسی طرح کے سوالات اپنے اندر رکھتے ہیں، آپ کے دل میں اگر کوئی سوال ہے تو مفتی صاحب سے آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث اور اقوال فقہا کی روشنی میں معقول جواب دیا جائے گا۔ آپ میں سے کوئی بھی سوال کر سکتا ہے۔ پہلا سوال میری طرف سے ہے حضرت کہ اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے، کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو بے احتیاطی میں نماز پڑھتے ہیں، مثلا کسی کی گنجی وحاف ہوتی ہے، تو کیا ایسی صورت میں ان کی نماز صحیح ہو رہی ہے یا درست ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ فقہا نے فرمایا کہ اگر آدمی کے پاس فل آستین کا لباس موجود ہو تو وہ فل آستین کا لباس پہن کر ہی نماز پڑھے، اس لیے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں ان المصلی اذا صلی احدکم لیناجی ربہ، حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے یہ شوق ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے کلام کروں تو میں نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتا ہوں۔ تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کس کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں۔ آدمی کسی دنیا دار کے پاس جاتا ہے، کسی پرائم منسٹر کے پاس جاتا ہے، چیف منسٹر کے پاس جاتا ہے، دنیا داروں کے پاس جاتا ہے تو 100 مرتبہ اپنے آپ کو سجاتا ہے۔ جب آپ نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو کس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو سراپا ادب کے ساتھ حاضر ہوں، سراپا خشوع و خضوع کے ساتھ حاضر ہوں، اس طرح حاضر ہوں کہ آپ کے آستین یہاں تک ہوں۔ اگر کرتے کے بٹن کھلے ہوئے ہوں تو کرتے کے بٹن لگا لیجئے، اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو اس کا سوئچ آف کر لیجئے، تاکہ جب آپ نماز پڑھیں تو سراپا ادب مؤدب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے آپ نماز پڑھیں۔ تو جن کے پاس فل آستین کا کپڑا ہے ان کے لیے یہ قطعاً مناسب نہیں ہے کہ وہ ہاف آستین پہن کر نماز پڑھیں، فل آستین پہن کر نماز پڑھیں۔ اگر کرتے میں بٹن کھلا ہے تو کرتے کے بٹن کو اچھی طرح لگا لیں، اگر پینٹ مڑا ہوا ہے تو پینٹ کو بھی نیچے سے وہ اگر مڑا ہوا ہے تو اس کو کھول لیں، اور سراپا مؤدب ہو کر، اگر سر پر ٹوپی نہیں ہے تو ٹوپی پہن کر نماز پڑھیں۔ فقہا نے فرمایا کہ جو شخص ٹوپی پہن کر نماز نہیں پڑھتا ہے تو یہ 3 حال سے خالی نہیں ہے۔ کتنے حال سے؟ 3 حال سے خالی نہیں ہے۔ ایک کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ نماز کو بہت معمولی سمجھتا ہے کہ چلو نماز ہی تو ہے، تو جیسے گھر میں بیٹھتے ہیں خالی سر، اسی طرح نماز بھی پڑھ لیں گے۔ اگر آدمی نماز کو ہلکا جان کر سر پر ٹوپی نہیں لگاتا ہے تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی کاہلی میں، سستی کی وجہ سے کہ ٹوپی لینی پڑے گی، سر پر رکھنا پڑے گا، سستی کی وجہ سے اگر وہ ننگے سر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز مکروہ ہے، اس نماز پر اسے جو ثواب ملنا چاہیے تھا وہ ثواب اسے نہیں ملے گا۔ اور تیسری صورت فقہا نے یہ فرمایا کہ اگر آدمی اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اللہ ہم تیرے بے کس بندے ہیں، ہمارے پاس نہ پہننے کا صحیح سے سامان موجود ہے، نہ ہمارے پاس تیری بارگاہ میں بولنے کے لیے اچھے الفاظ موجود ہیں، اگر آدمی اپنی عاجزی کو ظاہر کرنے کے لیے اور اپنے بندے ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے اگر وہ سر پر ٹوپی نہیں لگاتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے بندے کو سر پر ٹوپی نہ رکھنے کی وجہ سے بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ ننگے سر نہیں بلکہ سر پر ٹوپی ہو، عمامہ ہو، اس لیے کہ عمامہ اور ٹوپی کے ساتھ نماز کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے، نماز کا ثواب اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب چونکہ عمدۃ الفقہ کی بارگاہ میں ایک سوال اور ہے جو ہمارے حضرت علامہ مولانا احمد رضا مصباحی صاحب فرما رہے ہیں۔ جی حضرت ایک سوال عوام الناس کی طرف سے فی الحال بارہا کیا جا رہا ہے
کہ کیا پرفیوم کا استعمال جائز ہے یا نہیں، جبکہ بہت سے کمپنیاں اپنے پرفیوم کے باکس پہ یہ لکھ دیتی ہیں فری فرام الکوہل، تو اب ایسی صورت میں ان پرفیومز کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ اگر پرفیوم یقیناً الکوہل سے خالی ہے تو ایسے پرفیوم کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن یہ 100% یقین ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ تم اپنی زینت لو ہر نماز کے وقت، اور زینت وہی ہے جسے اسلام نے زینت قرار دیا ہے۔ اب ایسے پرفیوم جس کے بارے میں ہم کو پتہ نہیں ہے کہ اس پرفیوم میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوئی ہیں، تو اس کے لیے عطر ہے، آپ عطر استعمال کریں، لیکن اگر پرفیوم الکوہل سے خالی ہے تو اس کے استعمال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن عطر لگائیے، عطر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آقا کو عطر بہت زیادہ پسند تھی۔ اور میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، آپ نے فرمایا عمدۃ الفقہ، میں اس لائق نہیں ہوں، بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، ہے نا؟ آپ لوگ اگر دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کسی مقام پر ہو جائے۔ استاذ الشورا اسد اقبال کلکتوی صاحب کا سوال ہے کہ دور حاضر میں سینیٹائزر کا استعمال کثرت سے ہو رہا ہے اور مختلف دکانوں میں داخل ہونے کے لیے سینیٹائزر کا استعمال کرنا پڑتا ہے، یا کام کرنے کی جگہوں پر جب لوگ جاتے ہیں بحیثیت ورکر تو وہاں بھی سینیٹائز کا استعمال کرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ بعض مقامات پر مسجدوں میں داخل ہونے کے لیے بھی سینیٹائزر کا استعمال کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ شرعی اعتبار سے درست ہے یا نہیں؟ ہاں، اس کے بارے میں فقہا کا جواب آ چکا ہے کہ سینیٹائزر اگر یوز کرنا ضروری ہے تب تو کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر سینیٹائزر کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ بچا جائیں۔ اچھا، میں نے دیکھا حضرت وہ سینیٹائزر بنانے والے لوگ شراب کا استعمال کرتے ہیں اس میں، میں نے دیکھا ہے جی حضرت۔ نہیں، اگر وہ حرام چیزوں کی آمیزش ہے تو حدیث میں مسرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لم یجعل لکم شفاء فیما حرم، کہ حرام چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی شفا نہیں رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر حرام چیزوں سے بنی ہوئی ہے کوئی بھی چیز ہے تو اس کو استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ کوئی ہے سوال کرنے والا؟ دیکھیں انشاءاللہ سوال آپ لوگوں کو سوال کے تعلق سے ایک بات بتا دوں، قرآن مجید میں آیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو ذکر والوں سے اگر تم نہیں جانتے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السؤال شفاء العی، کہ آدمی کی جہالت کو جو چیز ختم کرتی ہے وہ چیز کیا ہے؟ سوال کرنا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے ایک گزارش یہ بھی کروں گا کہ آپ لوگ جب مسجدوں میں جاتے ہیں، علماء کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، تو بڑے ادب کے ساتھ ان کی بارگاہ میں سوال کیا کیجئے۔ ماشاءاللہ۔ امام غزالی سے پوچھا گیا کہ آپ نے، یہ امام غزالی کون تھے؟ امام غزالی کا مقام یہ ہے کہ عالم ارواح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، تو آپ کے علماء میں آخر وہ کون سی بات ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں؟ تو عالم ارواح میں امام غزالی کی روح کو پیش کیا گیا، امام غزالی کی روح کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ امام غزالی نے اپنا بھی نام بتایا، اپنے والد کا بھی نام بتایا، اپنے دادا کا بھی نام بتایا، یہاں تک کہ انہوں نے پورا اپنا شجرہ نسب کو بیان کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ سے صرف آپ کا نام پوچھا تھا اور آپ نے پورا شجرہ۔ تو امام غزالی نے بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ رب تبارک و تعالی نے آپ سے یہ سوال کیا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى،
اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس کا جواب بہت سادہ سا جواب یہ تھا، ہی عصائی، میرے داہنے ہاتھ میں میری لاٹھی ہے. لیکن آپ نے جواب جو دیا تو بہت پھیلا کر دیا کہ میں اس عصا سے یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں. المختصر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جانتے ہو اس وقت میں اپنے رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہا تھا، اس لیے میں نے اپنے جواب کو لمبا کیا تاکہ دیر تک تبارک و تعالی سے ہم کلامی کا شرف ملتا رہے. حضرت امام غزالی نے عرض کیا کہ میں ایک اولو العزم پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور ایک اولو العزم پیغمبر سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اس لیے میں نے بھی اپنے جواب کو پھیلا دیا ہے. نعرہ تکبیر، ایک نبی سے ہم نعرہ رسالت، نواسہ رسول کانفرنس، نواسہ رسول کانفرنس، عمدۃ الفقہ، عمدۃ الفقہ، رضا انٹرپرائزز، رضا انٹرپرائز، زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں جو پوائنٹ بیان کرنا ہے کہ امام غزالی اتنے زبردست عالم، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنا علم کیسے حاصل کیا، اتنا علم کیسے جمع کر لیا؟ تو امام غزالی نے فرمایا کہ صرف ایک چیز سے میں نے اتنا علم حاصل کیا ہے. پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے؟ امام غزالی نے جواب دیا کہ جو مجھے نہیں آتا میں پوچھ لیتا، اگرچہ بتانے والا کوئی بڑا ہوتا یا کوئی چھوٹا ہوتا، میں پوچھا کرتا تھا، بڑے سے بھی پوچھ لیتا، چھوٹے سے بھی پوچھ لیتا. تو حاضرین ملت اسلامیہ، آپ جب علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہیں آپ سوال کیا کیجئے، اس لیے کہ سوال کے ذریعے کیا ہے آپ کا علم بڑھے گا اور آپ کا انفارمیشن بڑھے گا، انفارمیٹیو پاور جو ہے آپ کا مضبوط ہوگا، اسٹرانگ ہوگا. حضور ایک اور سوال ہے حضرت حافظ و قاری نوشاد علی صاحب ان کی طرف سے کہ کلکتہ میں یہ رسم ہے، رواج ہے یہ کہ جس گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو 40 روز سورہ بقرہ پڑھا جاتا ہے. بعد ازاں 40 دن کے بعد جو قاری ہوتا ہے سورہ بقرہ کا، جو کنٹینیو جاتا ہے 40 روز تک پڑھنے کے لیے، تو ان کے ذریعے فاتحہ کی ایک چھوٹی سی نشست ہوتی ہے، پھر اس کے بعد روح نکالا جاتا ہے. یہ لوگ زبردستی روح نکلواتے ہیں. تو کیا روح دوبارہ نکالی جا سکتی ہے یا پھر جو نظریات قائم ہیں اس کا بھی رد ضروری ہے؟ جی جی، یہ اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے. روح نکلنے کے بعد ہی موت واقع ہوتی ہے، تو روح تو نکل چکی ہے، اب دوبارہ روح نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اس عمل کو ختم کرنے کی جو ہے کوشش کی جائے. مرنے والوں کے لیے، مرنے والے سنیے، مرنے والے کے بارے میں کہا گیا کہ جب انسان مر کر جاتا ہے تو عالم برزخ میں اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جیسے سمندر میں وہ تیر رہا ہو. یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی تفسیر میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ جب مرنے والا مر کر جاتا ہے تو عالم برزخ میں اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جیسے سمندر میں وہ تیر رہا ہو. جب اس کے گھر والے اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو اس کو ایسا ہی قرار مل جاتا ہے جیسے سمندر میں تیرنے والے کو کوئی سہارا مل جائے. اس لیے مرنے والے کا حق یہ ہے کہ آپ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کیجیے. اب ایصال ثواب کے حوالے سے ایک بات میں بس اس کو بیان کر کے میرا خیال ہے کہ سوال کا نشست، یہ سوال کا سلسلہ بھی ختم، چونکہ رات زیادہ ہو رہی، 12 بجے کے بعد میں کوشش کرتا ہوں کہ مطلب مختصر ہو تو بہتر ہو، ورنہ پھر مجھ کو ایسا احساس ہوتا کہ شاید میں ظلم کر رہا ہوں. تو مرنے والے کا حق یہ ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے. اب ایصال ثواب کی بہت ساری صورتیں ہیں اور بہت سارے طریقے ہیں، قرآن خوانی کی جائے اور پھر کیا میلاد کی محفل سجائی جائے، درود شریف. لیکن فقہا نے فرمایا کہ مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کی سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ ایصال ثواب کا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ مرنے والا اپنے فرائض سے بری الذمہ ہو جائے.
کیا مطلب ہے بری الذمہ ہو جائیں؟ مثال کے طور پر ہم 60 سال کے ہیں مگر 10 سال کی ہماری نماز قضا ہے، 60 سال کے ہیں اور 10 سال کے روزے قضا ہیں، تو نماز تو فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ جب تک اس کی ادائیگی نہیں ہوگی ہم لاکھ نوافل کے ذریعے اور قرآن خوانی کے ذریعے ایصال ثواب کرتے رہے مگر مرنے والے سے کل قیامت کے دن اس کی نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اس کے روزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے فقہا نے فرمایا کہ ایصال ثواب کی سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ مرنے والا اگر مرا ہے تو ہم اس کی طرف سے اس کی جتنی زندگی ہے ہم اس کی زندگی سے 12 سال مائنس کر دیں اور 12 سال کے بعد اس کی پوری زندگی میں جتنی نماز بنتی ہے ہر نماز کی طرف سے فدیہ ادا کر دیں اور اس کے ہر روزے کی طرف سے فدیہ ادا کریں۔ اب جیسے مثال کے طور پر ہماری 60 سال عمر ہے، 12 سال نکال دیجئے، اب کتنا بچتا ہے؟ کتنا بچتا ہے؟ 48۔ ہم پر کتنے سال کی نماز ہے؟ 48۔ ایک دن میں کتنی نماز ہیں؟ 6، وتر کے ساتھ 6۔ تو ایک دن میں آپ کو 6 نمازوں کا فدیہ دے